جو خدا کا محبوب بننا چاہتا ہے تو میری اتباع کرے. ہم کہتے ہیں محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی، تو محبوب سبحانی بنے کیسے بھائی؟ وہ کچھ تو کرے ہوں گے نا. تو وہی اتباع سنت کیا انہوں نے، اتباع سنت کر کے محبوب بن گئے. ہم بھی بنے محبوب سبحانی، دوسرے کو کب تک بولتے رہیں گے؟ خود بھی تو ہو جائے محبوب سبحانی. تو کیسے ہوں گے ہم محبوب خدا؟ اتباع سنت رستہ ہمارے لیے ہے. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ. دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. وہی دو چیزوں سے بایزید بستامی ولی اللہ بنے ہیں، وہی دو چیزوں سے جنید بغدادی سید الطائفہ بنے ہیں، وہی دو چیزوں سے نظام الدین اولیاء سلطان الاولیاء بنے ہیں، وہی دو چیزوں سے خواجہ معین الدین اجمیری نے پورے ہندوستان کو فتح کیا ہے، وہی دو چیزوں سے شیخ عبد القادر جیلانی 1,00,000 گناہ گاروں کی ہدایت کا اور ولایت کا سبب بنے ہیں. دو چیزیں سب کے پاس ہیں. کیا؟ کتاب اللہ سنت رسول اللہ. ہمارے پاس بھی ہیں. انہوں نے اپنایا تو ولی اللہ بن گئے، ہم نے اپنایا تو نہیں بن رہے. اتنا ہی فرق ہے ان کے پاس، تھا ان کے پاس بھی ہے، وہی ہمارے پاس بھی ہے. پیور چیزیں وہی ہے، بدلا کچھ بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ صاحب ان لوگوں کو پیور ملا تھا آپ کو ڈپلیکیٹ مل رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہی کتاب ہے، وہی سنت رسول اللہ ہے، وہی عشق مصطفیٰ ہے اور وہی معرفت خدا ہے. وہ جب بھی وہی تھی، آج بھی وہی ہے. ہمارے پاس وہی میٹیریل ہے، وہی مال ہے، پر ہم وہ مالدار، ہم مالدار نہیں. اب حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم ایک سفر میں جا رہے تھے، اجمیر سے گاڑی گزر گئی تو لوگ چڑھے سردار جی سکھ لوگ پگڑی والے سے، اور سب کے ساتھ ایک ٹوکرا پھولوں کا، سب لوگ ٹوکرے اوپر رکھ کے اور نیچے سب بیٹھ گئے. وہ اسی بوگی میں حضرت بھی سفر کر رہے تھے. حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں نے ملاقات کی. سکھ لوگ جو ہے وہ زیادہ تر مسلمانوں سے مل لیتے ہیں تو مل لیتے ہیں، کچھ بات بھی صحیح سے کرنی آتی وہ لوگوں کو، اردو میں تو ڈھنگ سے کر بھی لیتے ہیں. تو مولانا سے ان لوگوں نے ادھر ادھر کی بات چیت شروع. مولانا نے فرمایا، میں نے ایک بات ان لوگوں سے پوچھی کہ بھائی میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کیا ہے؟ بڑی ضرور پوچھیے مولانا صاحب. انہوں نے کہا کہ یہ پھول کہاں لے جا رہے ہیں آپ؟ کہا درگاہ شریف جا رہے ہیں، حضرت کو پھول چڑھائیں گے، نذرانہ پیش کریں گے. اسی قریب زمانے میں سکھوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا. تو حضرت مولانا نے کہا کہ میرا ایک اور سوال ہے، تو برا تو نہیں مانو؟ نہیں، پوچھیے تو صحیح حضرت جی، کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ مولانا نے کہا کہ بھائی وہ جو خواجہ معین الدین اجمیری ہیں، اجمیر شریف میں آرام فرما رہے ہیں، وہ سکھ ہیں کہ مسلمان ہیں؟ وہ تو مسلمان تھے. تو کہا وہ مسلمان تھے، ہم مسلمان تھے، ان کو پھول چڑھاتے ہو، ہمارے گلے کاٹتے ہو، ایسا کیوں کرتے؟ تو مولانا فرماتے ہیں کہ اس نے بھی مجھے جواب میں کہا کہ مولانا برا نہ مانیے گا، میں جواب دوں تو اگر برا نہ مانیے گا. نہیں بھائی، آپ سوال سے برا نہیں مانیں، ہم جواب سے برا نہیں مانیں گے، بولو تو صحیح کیا جواب ہے. کہنے لگے کہ حضرت وہ واقعی مسلمان تھے اور آپ لوگ مسلمان رہے نہیں. ان کے دل، ان کی محبت ہمارے دل میں آتی ہے، آپ لوگوں کی نہیں آتی، ہم کیا کریں؟ تو مولانا فرماتے تھے کہ جواب برا تو لگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم واقعی مسلمان نہیں رہے. اگر ہم مسلمان ہو جائیں تو یہ وہ قوم ہے جو خدا بنا لے. یہ ہم مسلمان تو ہو جائیں، ہم مسلمان ہی نہیں. اس لیے اپنے آپ کو اتباع سنت پہ ڈالو. ایک ایک سنت ہمارے دل میں نور پیدا کرتی ہے، پورے جگ میں اجالا پیدا کرتی ہے. حضرت شاہ صاحب سنا رہے تھے آپ لوگوں کو، وہ ایک صاحب بہت آرام سے سو رہے، وہ کھڑکی کے پاس، ان کو جگا دیجیے. وہ صاحب بالکل میرے سامنے ہے روبرو، بہت آرام سے ٹیک لگا کے سو رہے. مجالس دینیا میں ایسے نہیں بیٹھا تھا. طالب اور محتاج بن کے بیٹھو تو اللہ آسمانوں سے دل میں ہدایت ڈال دیتا ہے. تقریر سے کچھ نہیں ہوتا، یہاں طلب دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ، طلب دیکھ کے اوپر سے ڈال دیتا ہے تو وہ سیدھے ہمارے دل میں جاتی ہے. دروازے پہ کھڑے کے لڈو نہیں دیتا اللہ تعالیٰ، لے کے جاؤ بھائی، یہ لوگ جا رہے ہیں، ہم ایک ایک لڈو ہدایت کا لے کے جاؤ، ایسے نہیں دیتا اللہ تعالیٰ، دل میں ڈالتا ہے سیدھے ڈائریکٹ.
اس لیے سراپا محتاج بنو. ہماری حیت، ہماری شکل، ہمارا انداز بھی بتائے کہ ہم محتاج ہیں، ہم بے نیاز نہیں ہیں. تو بتا رہے تھے آپ کو بیان میں کل، دیکھو ایک سنت جو ہے وہ روشنی لاتی ہے، ایک بدعت ہے. بدعت آئے گا اندھیرا آئے گا، سنت آئے گی روشنی آئے گی. ایک بدعت اٹھے گی روشنی بڑھے گی، ایک سنت گھٹے گی تو روشنی گھٹے گی. تو سنتیں پیدا کرو پوری زندگی، سب ہر کام سنت کے مطابق، ہر کام سنت کے مطابق. قرآن مجید میں ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت و حیات تو اللہ نے اس لیے بنایا ہے تاکہ ایک دن تمہیں جتا دے کہ تم میں سے کس نے اچھا کام کیا ہے. احسن عملا، جس نے حسن عمل، کس نے حسین عمل، اسی کو عمل صالح کہتے ہیں، اسی کو حسن عمل کہتے ہیں. دونوں جگہ ترجمہ تمام مفسرین نے کیا ہے کہ عمل صالح اور حسن عمل اس عمل کو کہتے ہیں جس میں دو صفتیں ہوں، اس کا ظاہر سنت کے مطابق ہو، اس کی باطن میں للہیت اور اخلاص ہو. اس عمل کو حسن عمل کہتے ہیں. اب اپنا ہر عمل دیکھ لو کہ نماز پڑھے، نماز تو اچھا عمل ہے. ارے ابھی اللہ کا تب اچھا ہوگا جب اس کا ظاہر سنت کے مطابق ہو اور اس کے باطن میں للہیت ہو. روزہ رکھ رہے ہیں، اچھا عمل ہے، لیکن اللہ کے ہاں تب اچھا عمل ہوگا جب اس کا ظاہر سنت کے مطابق ہو اور اس کے باطن میں الاخلاص و للہیت ہو. یوں ہم ہر چیز ہر چھوٹا سا چھوٹا عمل، مثال کے طور پر ہم مسواک کر لیں، اتنا چھوٹا عمل ہے لیکن عمل صالح ہے. کسی سے بھی پوچھو عمل صالح ہے، نیک عمل ہے. مگر یہ بھی اللہ کے ہاں جب ہے جبکہ ہم اس کا ظاہر سنت کے مطابق ہو اور اس کے باطن میں للہیت ہو. کہ ہم مسواک بھی اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ خوش ہو جائے، کیونکہ اپنے محبوب کی اداؤں کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے. یہ ان کے محبوب کی ادا ہے، اس کو دیکھے گا تو اللہ خوش ہو جائے گا. اس کے لیے میں کرتا ہوں، اس کے لیے نہیں. بسا اوقات ایسا ہوتا کہ اتنے چھوٹے سے عمل سے بھی ہم اللہ کی نظر سے گر جاتے ہیں. کیسے کہ صاحب ہم نے مسواک لی، مسواک آزو بازو دیکھا دوسرا نہیں کر رہا، ایسا وہ یہ دیکھے گا کہ دیکھو میں سنت پہ عمل کر رہا ہوں، میں سنت پہ عمل کر رہا ہوں. یا غرور پیدا ہوا تو عمل اکارت ہوا، یا اس کو دکھانا چاہا تو عمل اکارت ہوا. اب ہم سمجھے کہ اچھا کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، وہی اچھا کام لے کے ڈوب رہا ہے. اس لیے دو صفتیں عمل میں ہونا صالح بنانے کے واسطے، ایک تو یہ کہ ظاہر سنت کے مطابق ہو، باطن میں للہیت اور اخلاص ہو، اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی. باطن، دو چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے. بہرحال اتباع سنت ہر چیز میں ہے، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، حیت میں، وضاقتہ میں، کمانے میں. اور یہ بھی اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے، گفتگو کرنے میں بھی اتباع سنت ہے. سامنے والا ہم سے جھگڑا کر رہا ہے تو بھی سنت ہے اس سے نمٹنے کی. اس سے کیسے نمٹے، اس کی سنت ہے، کیونکہ حضور سے جھگڑے ہوئے ہیں، حضور کی بے ادبی کی گئی ہے. حضور علیہ السلام کے سامنے جہالت اور نادانی کا معاملہ کرنے والوں نے کیا ہے، تو انہوں نے کچھ کیا ہوگا نا جواب میں، جو کیا ہوگا وہ سنت ہے، اس موقع کی وہ سنت ہے. اب ہم میٹھا میٹھا حق کڑوا کڑوا پھو والا معاملہ ہے. جن سنتوں سے نفس کو کچھ مزہ مل جاتا ہے وہ سنتیں تو عمل کر رہے ہیں، لیکن جن سنتوں سے نفس کے گلے پر آرا چلتا ہے وہ سنتوں کو دلچسپی نہیں ہو، وہ انجان مارنا ایسی سنتوں سے. یہاں بھی سنت ہے بھائی، اس کو بھی سیکھو. کسی سے بات کیسے کریں یہ بھی سنت، یہ سنت سیکھو. کوئی بدتمیزی سے بات کر رہا ہے، خلاف سنت بات کر رہا ہے ہم سے، تو پھر ایسے موقع پر سنت کیا ہے، یہ سنت کو جانو اور وہ سنت ملحوظ رکھو، عمل میں لے کے آؤ کہ اس موقع پر کیا سنت ہے. اب جب سنتوں کی بات آئی تو ہمیں
پگڑی باندھنا سنت ہے، ایک منٹ داڑھی رکھنا سنت ہے، شلوار ٹخنے سے اونچی رکھنا سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے، میٹھا کھانا سنت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ارے بھائی اتنی سنتیں ہیں کیا؟ 24 گھنٹے 23 سال تک جس نے زندگی گزار کے دکھائی ہے، اتنی سنتیں ہوں گی کیا؟ ہر ادا سنت ہے، ہر ادا سنت ہے، اور سب ادائیں سیکھنا ہے اور اپنے کو اس کے مطابق بنا لینے کا۔ اس لیے اتباع سنت کو بہت لائٹ نہ کھولے۔ ابھی ہم اتباع سنت بول رہے ہیں تو بعض لوگ تو یہ سوچ لیے ہوں گے کہ اب ہمارے پاس تو کچھ کبھی ہے ہی نہیں، میں ہی سوچوں کہ سر سے لے کے پیر جاؤں، کیا بچا بھائی سنت میں؟ سب سنت ہے ماشاءاللہ، چلو ہو گئے متباع سنت۔ ارے نہیں، بہت ہے، بہت ہے۔ پورے اخلاق سنت کے مطابق ہونا ہے، پوری عادتیں سنت کے مطابق ہونا ہے۔ سنت بہت ہیں، بہت سنت ہے۔ زندگی سانچے میں ڈھالو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اس کی اتنی یہاں تک مشق کر لی کہ ترمذی شمائل ترمذی کی حدیث کا حوالہ دیا کسی طالب علم، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس ہوئی، اور حوالہ دے کر یہ کہا کہ حضرت بار بار حدیث میں آ رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کی چال ایسی تھی جیسے بلندی سے پستی کی طرف آ رہے، تو ہر جگہ تو ایسی نہیں رہتی، زمین ہر جگہ مسطح رہتی ہے، تو ہم کیسے اس کے اوپر ایسے چلیں گے جیسے اوپر سے نیچے آ رہے؟ تو یہ سنت سمجھ میں نہیں آئی کہ اس کو عمل میں کیسے لایا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ علامہ انور شاہ کشمیری نے سمجھانے کے بجائے فوراً اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور مجلس میں چلنے لگے، ایسے چلتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اہل تذکرہ نے لکھا ہے کہ حاضرین کے آنکھ سے آنسو، یعنی جھلک پوری کی پوری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس نقل میں اللہ تعالیٰ نے قلوب پر وہ اثر ڈالا۔ اصل کو جنہوں نے دیکھا ہوگا ان کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ انہوں نے نقل کر کے دکھایا۔ اس نقل میں خواجہ صاحب فرماتے ہیں نقل ارشادات مرشد می کنم آنچے مردم می کنت بوزینہ ہم، اصل کی برکت سے ہے کیا عجب، نقل میں بھی ہو وہی فیض عتم۔ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے مرشد کے ارشادات سناتا ہوں، حافظ ہوں عالم ہوں، کچھ نہیں ہوں، صرف ان کی ادائیں اختیار کرتا ہوں اور ان کی باتیں سناتا ہوں، نقل کرتا ہوں بس۔ نقل ارشادات مرشد میں کنم، میرے مرشد کی تعلیمات کی نقل کرتا ہوں بس۔ اور کہہ رہے ہیں یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، نقل کرنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ آنچے مردم میں کنت بوزینہ ہم، آدمی جو کرتا ہے ٹھیک اس کی نقل بندر بھی کرتا ہے۔ تو وہ آدمی ہے اور میں ایک بندر ہوں، مگر نقل کر رہا ہوں، مگر اصل میں اتنی برکت کا عقیدہ رکھتا ہوں کہ اصل کی برکت سے نقل میں بھی وہی فیض ہوگا جو فیض اصل میں ہے وہ نقل میں انشاءاللہ تعالی۔ تو بھائی ہم لوگوں نے تو نقل کرنا بھی نہیں سیکھا، ان اللہ کے بندوں نے نقل کرنا